السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بحث کریں گے اور وہ ٹاپک ہے ٹیچرز کی اساتذہ کی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ۔ اب اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیچرز جو ہے نہ صرف پڑھاتا ہے بلکہ وہ کلاس میں کھڑا رہتا ہے، بورڈ کے اوپر کام کرتا ہے، لیسن پلاننگ کرتا ہے، کلاس سٹریس کو مینیج کرتا ہے، اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتا ہے، ان کے پرابلمس کو سولو کرتا ہے اور کلاس کو مینیج بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جملہ جو اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ٹیچرز جو ہے بسا اوقات تھکاوٹ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھکاوٹ نہ صرف ان کی ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے بلکہ وہ جسمانی طور پر بھی تھک جاتے ہیں، اور اس صورت میں بعض دفعہ اگر اس کو پراپر طور پہ بروقت مینیج نہ کیا جائے تو یہ بسا اوقات سیریس امراض کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اب ہم نے ان کی کازز، ان کی سمٹمز اور ان کے لیے جو بیسٹ ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں جو کہ وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور افیکٹو ریمیڈیز، ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فزیکل تھکان کیا ہے، یعنی جسمانی طور پر جو تھکاوٹ ہے وہ کیا چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو فزیکل تھکان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ اوور ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے، مسل جو ہے ان اور نروز میں درد ہوتا ہے اور وہ پراپر طور پہ اپنے آپ کو ریکور نہیں کر پاتے۔ ٹیچرز جو ہے چونکہ دیر تک اسے کھڑا رہنا پڑتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی بورڈ ورک بھی کرتا ہے، زیادہ بولتا بھی ہے، اس وجہ سے اس کی نیک میں اور بیک جو ہے وہ ان میں سٹرین ہو جاتا ہے۔ اس کی نارمل جو وجوہات جیسے آپ کو بتا دیا کہ لانگ سٹینڈنگ ہونا، پور پوسچر کا ہونا، لیک آف سلیپ یعنی پراپر طور پہ جو نیند ہے اس کا نہ ہونا، اور پور ڈائٹ ہونا، ڈی ہائیڈریشن ہو جانا یعنی پانی کی کمی ہونا، اوور ورک، کام کی زیادتی، اینڈ لیک آف ایکسرسائز، اور جو جسمانی ایکسرسائز ہے اس کی کمی ہونا، اس کا بالکل ہی فقدان ہونا۔ اس کی علامات: جسم ٹوٹا ٹوٹا رہنا، ٹھیک ہے جی، ٹانگوں اور گردن میں درد ہونا، اس کے علاوہ کمر میں درد ہونا، مسلز کی کمزوری ہونا، ٹانگیں بھاری محسوس ہونا، باڈی سٹفنس یعنی جسم سخت محسوس ہونا، ہیڈیک ہونا اور لو سٹیمنا، یہ اس کی علامات ہے۔ پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کلاس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم دوسری بات کریں گے مینٹل تھکان کیا ہے۔ تو مینٹل فٹیگ کو برین فیگ بھی کہتے ہیں۔ جب دماغ جو ہے مسلسل طور پہ کام کرتا ہے اور اسے ریسٹ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے کہ مینٹل جو ہے تھکان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو کازز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک جو کنٹینیوس کنسنٹریشن، سٹریس کا ہونا، کلاس روم پریشر، نوائز، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ مینجمنٹ، فائنینشیل ووریز اور پور سلیپ، یہ اس کی میجر جو ہیں وہ وجوہات میں شامل ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ کنسنٹریشن ویک ہو جاتی ہے، میموری ویک ہو جاتی ہے، جلدی غصہ آتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، برین جو ہے وہ پراپر طور پہ یعنی سولوشنز فائنڈ نہیں کر پاتا، سلو تھنکنگ ہوتی ہے، اریٹیبلٹی یعنی ہیجانی پن پایا جاتا ہے، ڈپریشن جیسا جو ہے فیلنگ ہوتا ہے، اور نیند کا ڈسٹرب ہونا، یہ اس میں آتا ہے۔ اب ٹیچر جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اکثر کہتا ہے کہ سر پڑھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ اس کے لیے اب ہم ہومیوپیتھک ریمیڈیز کا ذکر کریں گے۔ کالی فاسفوریکم یعنی کالی کیلیم سے نکلا ہے جو کہ پوٹاشیم کا سمبل ہے کہ، تو کالی فاس یعنی پوٹاشیم فاسفوریکم، پوٹاشیم فاس، ٹھیک ہے۔ کالی فاس جو ہم دیتے ہیں یہ خاص کر کے دماغی تھکاوٹ کے لیے بیسٹ ریمیڈی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس میں نروس ویکنس، برین فیگ ہونا، میموری ویک ہونا، اوور ورک اور سٹریس۔ اگر ہم اس کی طاقت کی یا پوٹینسی کی بات کریں تو یہ آپ 6x یا 30 میں یوز کی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ 6x میں ہوگی تو پھر ٹیبلٹ فارم میں دی جا سکتی ہے، اور اگر 30 ہے تو ڈراپس کی فارم میں۔ ٹیبلٹ آپ بغیر پانی کے ان کو چبائیں، ہاں جب یہ ڈیزالو ہو جائیں اورل کیویٹی میں، منہ میں، تو پھر اس کے بعد نیم گرم پانی پیا جا سکتا ہے، آدھا گلاس۔ اور اگر آپ نے ڈراپ کی صورت میں لینے ہیں تو پھر ڈائریکٹ 5 قطرے دن میں ایک دفعہ ہی لیں، دیٹس بیسٹ۔
میڈیسن کو پراپر طور پہ ٹائم دیا جائے کہ وہ باڈی میکانزم کے ساتھ مل کر پراپر لوڈ ہو اور پھر اپنے اثرات دکھائیں۔ اسی طرح دوسری جیلسیمیم ہے۔ جیلسیمیم ایک بیسٹ ریمیڈی ہے ڈروزینس کے لیے، یعنی غنودگی ہر وقت رہنا، ہیوینس جسم کا بھاری پن، ویک کنسنٹریشن یعنی کنسنٹریشن جو پیشنٹ نہیں دے پاتا، اور ٹریمبلنگ ڈیو ٹو سٹریس، اور دباؤ کی وجہ سے، تھکاؤ کی وجہ سے اور سٹریس کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے اس میں کپ کپاہٹ بھی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے آپ 30 پوٹینسی، اور اگر کیس بہت پرانا ہے تو 200 پوٹینسی بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر تیسری جو ریمیڈی کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹریکم جو ہے نا بہترین ریمیڈی ہے کہ جب پیشنٹ فیل کرے انزائٹی بیفور لیکچر، یعنی لیکچر دینے سے پہلے اس کے اندر حوصلے کی کمی ہو، نروسنس ہو، ٹھیک ہے جی، نفسیاتی طور پر وہ ڈپریس ہو، مینٹل فٹیگ ہو، جسمانی اور ذہنی، مینٹل یعنی ذہنی طور پر وہ تھکا ہوا ہو، فیئر آف پبلک اسپیکنگ، لوگوں کے سامنے بولنے سے وہ کتراتا ہو، اس کا خوف ہو۔ اس کی پوٹینسی اگر ایکیوٹ کیس ہے تو 30، اور اگر کرونک ہے تو 200 دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نقص وومیکا میل ریمیڈی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈائجسٹو ڈس آرڈر کی بیسٹ ریمیڈی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ لہٰذا ٹیچرز حضرات جن میں کانسٹیپیشن یا گیسٹرائٹس وغیرہ یا بلاٹنگ یا علامات نمایاں ہو تو ان کے لیے یہ فرسٹ صفحے اول کی ریمیڈی ہے۔ اس میں ایریٹیبلٹی پائی جاتی ہے، اینگرنیس پایا جاتا ہے، اوور ورکڈ ہوتا ہے، پیشنٹ کانسٹیپیٹڈ ہوگا اور سلیپ ڈسٹرب ہوگی۔ بیسٹ اس کی پوٹینسی 30 ہے۔ اسی طرح آرنیکا مونٹینا، یہ فزیکل ایگزاسشن کی بیسٹ ریمیڈی کی جاتی ہے، تصور کی جاتی ہے۔ باڈی کے اندر سورنس ہوتی ہے، مسکولر فٹیگ ہوتی ہے، اوور سٹرین ہوتا ہے، لانگ سٹینڈنگ پین جو ہے نا، اس کی پوٹینسی بھی اکارڈنگ ٹو دا کیس سیویئرٹی 30 اینڈ 200 کین بی یوز۔ نیکسٹ ہمارے پاس ریمیڈی ہے رس ٹاکسیکوڈینڈرون۔ رس ٹاکسیکوڈینڈرون کی ایک اہم علامت ہے کہ اس کی جو ہے نا چلنے سے یعنی حرکت سے علامات میں بہتری ہو، چاہے وہ درد جیسی علامات ہوں، کمر میں درد، باڈی سٹفنس اور پین آفٹر اوور یوز، لیکن حرکت سے پیشنٹ بہتر فیل کرے تو اس صورت میں آپ نے رسٹاکس دینی ہے، اور اگر حرکت سے علامات بڑھے تو پھر آپ نے برایونیا ریمیڈی سلیکٹ کرنی ہے۔ اسی طرح اب ہم مدر ٹینکچر کی طرح آتے ہیں۔ ایونا سٹائیوا بہترین نرو ٹونک ہے، ٹھیک ہے، یہ جسمانی تھکان میں، کمزوری میں اور نیند کے نہ آنے میں اور دماغی سٹریس میں بیسٹ کام کرتی ہے۔ صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں 10 قطرے ملا کر پیشنٹ کو دیں تو بہت جلد اس کے اندر جو ہے علامات بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسوا گندھا ایک بہترین ریمیڈی ہے انٹرنل جو باڈی ہیں ان کے لیے، اور خاص کر کے بیماری کے بعد جب علامات سامنے آتی ہیں کمزوری کی، ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ سٹریس میں، ویکنس، فٹیگ اور لو اسٹیمنا میں بہترین کام کرتی ہے۔ اب ہم ایک لاسٹ ریمیڈی بایو کیمک سالٹس کا ذکر کریں گے، جس میں کالی فاس ہی صفحے اول کی ریمیڈی ہے، اور یہ برین فٹیگ کے لیے اور نروس ایگزاسشن کے لیے، مینٹل ویکنس کے لیے اور سٹریس کے لیے بہترین ریمیڈی تصور کی جاتی ہے۔ اس کی 6x کی گولیاں، 4 گولیاں صبح دوپہر شام منہ میں چبائی، یعنی اسے چوسے رکھیں تو جب وہ ڈیزالو ہو جائے تو اینف۔ بعد میں پانی پئیں، نیم گرم پانی آدھا گلاس، تو ٹھیک، نہ بھی پئیں تو نو پرابلم۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل کے اوپر ضرور جو ہے وہ آپ کنسنٹریٹ کریں۔ 7 سے 8 گھنٹے بہترین سلیپ ہونی چاہیے۔ پانی کا استعمال دن میں کم از کم 12 گلاس لازمی پیے جائیں، اس سے بھی زیادہ پئیں تو نو پرابلم۔ گرمیاں ہیں آج کل تو ویسے پانی کا انٹیک زیادہ کیا جائے، اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کی جائے، واکنگ کی جائے، ہیلدی ڈائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہی ہم ہوتے ہیں، تو ڈائٹ کے اوپر بہترین کام بھی کیا جائے۔ وائس ریسٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ڈیپ بریدنگ بہت ضروری ہے، اور میگنیشیم رچ جو فوڈ ہے اس سے ان کا BP بھی جو ہے وہ بہترین رہے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے نیکسٹ لیکچر تک انتظار کریے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔